سلسلے میں کیا کہنا ہے؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات ناظرین، یہ مبارک محفل شب برات کے تعلق سے منعقد ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے امام منذری رحمت اللہ علیہ کی شہرہ آفاق تصنیف الترغیب والترہیب کی روایت نقل کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، قال اتدرین ای لیلۃ ھذہ، کیا تم جانتی ہو کہ یہ رات کون سی ہے؟ کیا اس کا مقام و مرتبہ ہے؟ حضرت عائشہ کا جواب تھا کہ اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ یہ ادب تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ نہ صرف حضرت عائشہ کا، تمام ازواج مطہرات کا ادب یہی نظر آتا ہے، بلکہ تمام صحابیات اور اصحاب کرام کا یہی ادب ہمیں نظر آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوال پوچھا، باوجود اس کے کہ اس سوال کا جواب ان کو معلوم ہے اور بالکل 2 اور 2 4 کی طرح وہ بات ہے، لیکن پھر بھی اس کے جواب میں ادباً یہی ان کا کہنا تھا کہ اللہ ورسولہ عالم۔ ذرا غور فرمائے کہ حجۃ الوداع کا موقع ہے اور 1,24,000 تقریباً صحابہ موجود ہیں۔ سب کے علم ہے کہ آج کون سا دن ہے، کون سی تاریخ ہے، کون سا شہر ہے، کہاں ہم بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سوال پر کہ صحابہ جانتے ہو کہاں بیٹھے ہو، آج کون سی تاریخ ہے، یہ کون سا شہر ہے، ہر سوال کے جواب میں ان کا یہی ایک جواب تھا، اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ یہ ادب تھا، با ادب با نصیب، وہ اسی ادب کی وجہ سے دنیا میں چمکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ جانتی ہو تدرین ما ھذہ اللیلہ، یہ رات کون سی رات ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ جانے، اللہ کا رسول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات، یہ 15ویں شب شعبان کی انتہائی اہم رات ہے۔ اس میں اللہ تعالی فیغفر لجمیع المستغفرین ویرحم المسترحمین، تمام مغفرت چاہنے والوں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے اور تمام رحم چاہنے والوں پر اللہ رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے۔ اس مبارک رات کی فضیلت میں بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ احادیث اور آثار کے اندر مختلف اصحاب کرام اور مختلف تابعین سے احادیث اور آثار منقول ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک رات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے اور آ کر بستر پر آرام فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ تھوڑی ہی دیر آپ نے آرام کیا ہوگا کہ آپ نے یہ خیال فرمایا کہ میں سو چکی ہوں۔ فلم یلبس الا ظن انی قد رقدت، آپ نے یہ خیال فرمایا کہ میں سو چکی ہوں۔ یہ خیال آتے ہی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ثم انتعل رویدا، آپ بہت آہستگی کے ساتھ آپ نے اپنی نعلین مبارک آپ نے پہنی، اور وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا، بہت آہستگی کے ساتھ آپ نے چادر اٹھائی، کملی اٹھائی، اور وہ فرماتی ہیں کہ ثم فتح الباب رویدا، بہت آہستگی کے ساتھ آپ نے دروازہ کھولا، ثم خرج وأجافه رویدا، اور آپ باہر نکل کر آپ نے دروازے کو بند کیا تو وہ بھی بڑی آہستگی کے ساتھ بند کیا۔ سیرت ابن ہشام میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم سو چکی ہو اور میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ تمہاری نیند خراب ہو اور تم اس وقت پریشان ہو. ذرا آپ غور فرمائیں حضرات ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی محبوب رب العالمین، ان کے آرام کا آپ نے اس قدر خیال فرمایا کہ وہ بے آرام نہ ہو. اس وقت کی آواز سے، زور کی آواز سے، زور سے دروازہ کھولنا بند کرنا، اس سے کہیں نیند میں خلل نہ پڑے، پریشانی نہ ہو، کوئی اذیت نہ پہنچے. یہ آپ نے اپنی بیوی کے تعلق سے آپ نے اس قدر اہتمام فرمایا جو آپ پر 100 جان سے نثار تھیں. آپ غور فرمائیں کہ پھر آپ دوسروں کے تئیں کس قدر آپ خیال فرماتے ہوں گے اور آپ نے کس قدر خیال رکھا ہوگا. یہ رات تنہائی میں اگر جگہ میسر ہو مسجد میں، کسی ٹوٹی پھوٹی جگہ، کوئی سکون کی جگہ اگر مل جائے تو بہت بہتر، ورنہ اپنے مکان میں انتہائی خاموشی کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرے بندہ، اس کے سامنے روئے گر گرائے، اپنے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے شہر اور اپنے ملک کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا مانگے. اسی کا حکم ہے اس مبارک رات میں. اور چونکہ مسلمان خیر مجسم ہوتا ہے جو اپنے لیے بھی بھلائی سوچتا ہے اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی بھلائی سوچتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی شان تو وہ ہے کہ اگر انگوٹھے میں تکلیف اس کے ہے، پیر کے تلوے میں تکلیف ہے، تو پورے جسم میں تکلیف محسوس ہو. کہیں بھی انسان اگر پریشان ہے، کہیں تکلیف میں مبتلا ہے، کسی مصیبت میں پڑا ہوا ہے، وہ تکلیف یہاں کا رہنے والا اور کہیں کا بھی رہنے والا اس کو اپنی تکلیف محسوس کرے، اس تکلیف کے ازالے کے لیے کوشش کرے، دوا کرے، دعا کرے. یہ رات انتہائی اہم ہے. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور سلف سے خلف تک تمام اولیاء اللہ اس مبارک رات میں بڑا اہتمام کرتے نظر آتے ہیں. کتابیں پڑھیے، مطالعہ کیجئے تو پتہ چلے گا کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہوں یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یا حضرت سلطان جی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، یا امام ابو حنیفہ ہو یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد ابن حنبل، تمام یہ حضرات ائمہ، حضرات اولیاء اس رات خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں. امام الائمہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں اس رات کی فضیلت کا اعتراف کیا ہے اور یہ تسلیم کیا ہے کہ سلف سے خلف تک اس رات اہتمام ہوتا چلا آیا ہے. عبادات کا، طاعات کا، نیکیوں کا، نمازوں کا اور قرات کا، تلاوت کا، دعاؤں کا، استغفار کا اہتمام ہوتا چلا آیا ہے. آخر میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اس مبارک رات میں اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی اور انتہائی آوزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا احتساب کریں، محاسبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ آنے والی زندگی وہ اس طریقے پر گزرے جو کہ اسلام بتاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تشریح کی ہے اپنے مبارک الفاظ میں، اللہ کے نبی سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء امام المرسلین، فخر کائنات، باعث موجودات، صاحب لولاک، سید البشر،
خیر البشر شافع محشر ساقی کوثر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر افضل و اکمل احسن و اجمل علم الیقین عین الیقین حق الیقین شمس الضحی بدر الدجا مجتبی مرتضی احمد مصطفیٰ حبیب خدا تاجدار مدینہ شہنشاہ نبوت شہنشاہ رسالت آمنہ کے لال عبداللہ کے دلارے دو عالم کے پیارے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے بشیرن نذیرہ سراجم منیرہ صلو علیہ وسلم کثیرن کثیرہ. آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہماری زندگی گزرے، صحیح اسلام کے مطابق ہمارا طرز عمل ہو، ہمارا قول ہمارا عمل ہماری ہر چیز وہ اسلام کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق ہو، اسلام کی صحیح تصویر ہماری زندگی ہو. اس کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام ناظرین کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو ناظرین، ہمیں یقین ہے کہ